نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 32ویں فصل میں حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں ان بعض آیات کی مختصر تحقیق ہے جن کے ظاہر الفاظ میں وسلم کے فضائل، جن میں کچھ رسالہ حض میں بات کیے گئے معارضہ کا نعوذ باللہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، اسی نمونہ سے بقیہ نصوص کی تحقیق بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اول آیت قال اللہ تعالیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں ضلال کی وہ معنی نہیں ہے جو اردو محاورہ میں مستعمل ہے، کیونکہ ہر زبان کا لغت اس کا محاورہ جدا ہے۔ عربی میں اس کے معنی مطلق ناواقفی کے ہیں اور وہ اپنے دونوں قسم کو عام ہے، ایک وہ جو احکام کے آنے کے قبل ہو اور ایک وہ جو احکام کے معارضہ میں ہو، دوسرا مضموم ہے اور اول مضموم نہیں، کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وہی سے معلوم ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ قبل نبوت وہ معلوم نہیں ہوتے۔ تو پس یہ آیت ایسی جیسے ارشاد علمک ما لم تکن تعلم، کہ آپ کو وہ چیز سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں ضال کا معنی ناواقفی، آپ واقف نہیں تھے، فہدا، پھر آپ کو واقف کرایا۔ دوسری آیت مبارکہ قال اللہ تعالیٰ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، یہاں بھی وزر کے معنی گناہ کے نہیں ہے، جیسے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى سے شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ لغت عربی میں وزر کے معنی مطلق بوجھ کے ہیں، خواہ گناہ کا بوجھ ہو جس سے انبیاء السلام معصوم ہیں، لقول تعالیٰ لن ينال عہد الظالمین، اور خواہ کسی غیبی فیض کا بوجھ ہو۔ یہاں یہی ہے کہ اول آپ پر وحی کا بہت ثقل ہوتا تھا، جیسے احادیث صحیحہ میں کہ اول آپ کو جاڑا بخار چڑھ گیا، پھر قوت استعداد کے سبب سہل ہو گیا، علم نشرح لک صدرک کا اس کا بیان قرینہ ہے۔ تیسری آیت مبارکہ سوم قال اللہ تعالیٰ لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب معاف کر دیے۔ یہاں بھی ذنب سے مراد متعارف نہیں ہے، بلکہ وہ اجتہادات ہیں جو نصوص سے منسوخ کر دیے گئے، کہ نصوص کے بعد ان پر عمل کرنا درست نہیں، کیونکہ ذات فعل کی نہیں بدلی، بے اعتبار ذات کے اس کو ذنب فرمایا، وہ اس وقت اس میں وصف ذنب کا نہ تھا، یعنی ایسی چیز کے بعض احوال میں ذنب ہو سکتا ہے، وہ اس وقت ذنب نہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اور آپ کی شدت خشیت کے سبب تسلی کے یہ عنوان اختیار فرمایا، ورنہ خطا اجتہادی پر تو اجر موعود ہے۔ یہی معنی ہے واستغفر لذنبک کے، آپ استغفار کریں، یعنی اس کا اور آسان کیا کہ خلاف اول اور خلاف افضل پر عمل کرنا۔ اور اس کی بڑی بہترین مثال یہ ہے کہ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو پیغمبر صاحب نے مشورہ فرمایا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے، تو آپ کے دل میں تھا کہ ان کو معاف کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ان کو معاف فرما دیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تو آپ کے دل میں بھی یہ بات تھی، تو آپ نے کہا میرا بھی یہ مشورہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور قرآن کیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے آپ نے کیا ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ تو یہ خلاف افضل یہ اس کو ذم قرار دیا اصل میں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ نمبر 4 قال اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین المنافقین، اے نبی تقوی اختیار کرے، کافر منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ اس امر و نہی کا مبنی بھی خلاف کا وقوع احتمال نہیں، بلکہ معنی یہ ہے جس طرح اب تک تقوی اور عدم اطاعت اوصاف کا صدور ہوتا رہا، آئندہ بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، اور مقصود اس سے مایوس کرنا ہے کفار کو جو اب بعض خیالات کی طرح آپ کو بلاتے تھے، ان کے سنانے کے ارشاد فرمایا کہ وہ سمجھ لیں آپ چونکہ وحی کے خلاف کبھی نہیں کرتے، لے ہرگز ہماری موافقت نہ فرمائیں گے، جیسے ارشاد ہوا وما انت بتابع قبلتهم۔ 5ویں آیت فإن كنت في شك مما انزلنا إليك، اگر آپ شک میں اس چیز میں جو ہم نے آپ کو نازل کی، فصل الذین یقرؤون الکتاب من قبل، پوچھیے ان سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی احتمال شک کا لازم نہیں آتا، بلکہ اس سے مخصوص ذات توثیق کلام ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی ایسے شخص سے خطاب کرتے وقت جو تم کو یقیناً سچا سمجھتا ہے، لیکن کلام کو مؤکد کرنے اور مخاطب کو زیادہ یقین دلانے کہا کرتے ہو، اگر تم کو شبہ ہو تو محلے والوں سے پوچھ لو، حالانکہ اس کو پہلے بھی یقین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم کو حاجت نہ ہوگی، مگر ہم اپنی طرف سے اس کے لیے آمادہ ہیں اور تم کو اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اپنے راست بیانی پر کامل اطمینان ہے۔ 6 آیت قال اللہ تعالیٰ ان اشرکت ليحبطن عملک، سباق میں یعنی اگر آپ شرک کریں گے تو ہم آپ کے عمل کو حبط کریں گے۔
سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے مخاطب ہی نہیں ہیں، کیونکہ پھر ارشاد وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ مضمون سب انبیاء پر وحی کیا گیا، اور مضامین وحی میں بعض نے خود نبی کو خطاب مقصود ہوتا ہے اور بعض سے امت کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ سب انبیاء پہ یہ مضمون بغرض تبلیغ وحی کیا گیا کہ اپنی امت کو یہ خطاب سنا دیں، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، کہ اگر آپ ہی مخاطب ہوں تو یہ خطاب بطور فرض کے ہے، جس سے مقصود مبالغہ ہے ذم شرک میں، جس طرح کہا کرتے ہیں اوروں کی تو کیا حقیقت ہے، اگر میرا بیٹا بھی میری مخالفت کو نہ چھوڑوں گا، وہ بیٹا ایسا مطیع ہو کہ اس پر کسی کو اصلا شبہ مخالفت کا نہ ہو، یعنی اصل میں ہوتا ہے کہ اپنے پیارے پر بات رکھ کر دوسرے کو سنائی جاتی، یہ بھی اس طرح محاورہ ہے۔ ساتویں آیت قال اللہ تعالیٰ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّ الْحَقَّ، بس آپ شک نہ کرے اس میں کہ یہ حق ہے۔ اس سے بھی بعد نزول وحی کے شک لازم نہیں آتا، بلکہ مطلب ہے کہ جو بات قرآن کے ذریعے بتلائی گئی ہے، کیونکہ وحی کے قبل معلوم نہ تھی اور معلوم نہ ہونے سے اس میں تردد تھا کہ یوں ہے یا یوں ہے، اب بعد وحی کے شک نہ کیجئے، یہ شعبے بھی نہ کیا جائے کہ کیا اس وقت میں احتمال شک کا تھا، یہ بھی لازم نہیں آتا، بلکہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے محاورات میں اثناء کلام میں کہہ دیتے یقین مانو، یہ بات اس طرح کبھی قسم کھانے لگتے ہیں، وہ مخاطب کتنا ہی معتقد صدق متکلم کا ہو مگر مقصود توثیق کلام ہوتی ہے۔ آٹھویں آیت قال اللہ تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ اگر چاہتے تو ان سب کو اللہ ہدایت پر جمع کر دیتے، آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ اس سے بھی مضمون شرطیہ سابقہ سے بے خبر ہونا لازم نہیں آتا کہ صفت قدرت سے بے خبر ہونا انبیاء پر محال ہے، بلکہ مانے کہ لو شاہ سے باقاعدہ عربیہ معلوم ہو گیا کہ کفار موحودین کی ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق ہونے والی نہیں ہے، کما قال تعالیٰ سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون، تو یہ امر اس ارشاد سے پہلے معلوم نہ تھا، بس مطلب یہ ہو کہ اب بے علم نہ رہیے، یقین کر لیجئے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ کیا اب بھی احتمال ہے بے علمی کا، تو جواب اس کا آیت ہفتم کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان اگر آپ سے جھگڑے، اس سے بھی تسلط لازم نہیں آتا، جس کی نفی اس آیت میں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی جس پر معصیت یا عزم معصیت مرتب ہو جاوے بلکہ صرف تحریک ثابت ہوتی ہے، وہ تحرک نہ ہو، تو ایسا ہے جیسے کوئی شیطان الانس کسی نبی کو بری رائے دے، اس طرح شیطان الجن کا رائے دینا بھی محال نہیں، مگر اس پر عمل ہونا محتمل نہیں ہے۔ دسویں آیت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے منہ پھیرا اور اندھا آیا، جو یہاں دو مسلطیں متعارض تھیں، ایک تبلیغ اصول کا، تبلیغ فروع پر مقدم ہونا، اس کا مقتضا تھا کہ کافر کے خطاب کو مقدم کرنا خطاب مسلم پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ظاہر سے اس کو یہی سمجھا کہ دوسری مسئلہ نفع متیقن کا مقدم ہونا نفع موہوم پر اس کا مقتضا تھا، طالب مسلم کے خطاب کا مقدم کرنا خطاب کافر جاہد پر، اور اس کا سمجھنا موقوف اجتہاد غائب پر۔ حق تعالیٰ کا مقصود یہی ہے کہ آپ کی شان عظیم کے شایان اس وقت اجتہاد غائر سے یعنی غیر اجتہاد سے کام لینا تھا۔ یہ تو جواب ہے شبہ ناشر عن عنوان کا، اگر عنوان سے بصورت عتاب ہے شبہ ہو تو جواب یہ ہے کہ علاقہ محبت میں بعض اوقات عتاب زیادہ لذیذ اور دال المحبت اور خصوصیت ہوتا ہے تکلف عادات سے۔ وفی المثل السائر اذا جاءت الالفہ رفعت الکلفہ، کہ جب الفت آ جاتی ہے تو کلفت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ محبت میں آپ سے کعبہ سبت واللہ ڈانٹ مقصود نہیں ہے، محبت کی ڈانٹ ہے۔ اور نعم معقیل خود بدم گفتی وخور سندم افاق اللہ نکو گفتی، جواب تلخ می زیبت لب لال شکر خارا، کہ اگر تم مجھے اللہ مجھے معاف کرے، اگر تم مجھے ایسا کہہ رہا اللہ تجھے معاف کرے، تو یہ ایسے ہے جو تلخ جواب میٹھے ہونٹوں سے آ رہا ہے۔ چنانچہ در منصوم عربی ہے کہ اس کے بعد جب وہ صحابی حاضر تو آپ فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فی ربی، کہ آئے مرحبا خوش آمدید وہ اے شخص کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا، جس سے بوئے التزاز آتی ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يَذِقْهُ لَمْ يَدْرِ، فرمایا ایسی چیز جس نے چکھی نہیں ہے اس کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور آخر کی تفسیر میں ان آیات پر ان کے امثال آیات کی تفسیر دیکھنا زیادہ مقرر مفید ہو سکتا ہے، اور ان تقریرات سے
یہ اصول معلوم ہوں گے، ان سے ایسی احادیث پہ حل ہو جائیں گی جو محض نمونہ کے طور پر، یہ تو محض نمونہ کے طور پر لکھ دیا ہے۔ آگے قصیدہ بردہ سے اشعار پیش کیے حضرت نے، لم یمتحنا بما تعیل العقول بہ حسر علینا فلم نرتم ولم نہیمی، آپ نے ہم کو ایسی چیزوں سے نہ آزمایا جن کے دریافت کرنے میں ہماری عقول عاجز اور ماندہ ہو جائیں، کیونکہ آپ ہماری اصلاح مرغوب تھی، اس لیے آپ کسی حکم کے قبول کرنے میں شک میں نہ پڑے اور سلوک طریق شریعت میں حیران اور سرگرداں یا مبتلا باہم نہ ہوئے۔ چنانچہ اسی میں سے یہ بھی داخل ہے جو اشکالات مذکور الفاظ سے واقع ہو سکتے تھے قواعد شریعت سے بالکل صاف کر دیے گئے۔ آئی الورا فہم معناہ لیس یرا للقرب والبعد فیہ غیر منفخمی، آپ کے کمالات ظاہری کی دریافت نے تمام خلق کو عاجز کر دیا، پر نہیں دیکھا جاتا اشخاص قریب المنزل یعنی خواص میں یا بعید المنزل عوام میں در باب دریافت کمالات حضرت کے مگر عاجز اور ساکت ہے، یعنی آپ کے کمالات کی حد اور پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں، اور اسی عدم احاطہ کی کیفیت کمالات کے سبب ظاہر نظر ہے بعض شبہات پڑھ سکتے تھے جس کا حل کرنے قواعد شریعہ کافی ہیں۔ کشم سے تظہر للعین من بعد صغیرۃ وتقل الطرف من اممی، آپ کا حال عدم ادراک کیفیت کی کمالت ظاہریہ اور باطنیہ میں آفتاب کی طرح ہے کہ دور سے چھوٹا بقدر کوئی یا آئینہ کے معلوم ہوتا ہے، اور ناظر بسبب نہایت بہت کہ اس کو اس کی واقعی مقدار نہیں معلوم کر سکتا کہ سورج کتنا بڑا ہے۔ اگر اس کو پاس سے دیکھو تو بوجہ غائب نورانیہ کے چشم بیندہ عاجز ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت وفل بنا کما انت انک انت التقوی والمغفرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعظیمت من کل بر والسلامت من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم انا نعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم انا هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء، اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن اهلينا وعن ازواجنا وذرياتنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر، وانت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين۔ یا اللہ سیر طیبہ کی برکت سے یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، ہمارے احباب کو، دوستوں کو، پورے ایمان والوں کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ اس پورے عالم سے اس مصیبت کو دور فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ مدارس مساجد خانقاہوں کی رونقوں کو بحال فرما، ہمارے بازاروں کی، گھروں کی، یا اللہ شہروں کی، بستیوں کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ پوری کائنات کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، تمام ایمان والوں کو آپ کی رجوع کی توفیق عطا فرما، کفار کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب ظالموں کو ظلم و ستم سے باز ہونے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، اسی طیبہ کی برکت سے یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما،
ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ اس رمضان کو پوری امت کے لیے بہت مبارک فرما، عافیت والا فرما، خیر و برکت والا فرما، معافی والا فرما یا اللہ، جسمانی روحانی ظاہری باطنی ترقیات کا ذریعہ فرما یا اللہ، ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ عافیت، ایمان اور یا اللہ صحت ظاہرہ باطنہ، دراز عمر اور یا اللہ اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما یا اللہ، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ Thank you.